بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لو يطيعكم في كثيرا من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم سلام علیکم۔ آج میں نے جن دو آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 ہے۔ یہ دونوں آیتیں اس سے پہلی والی آیت جو آیہ نبا کے نام سے مشہور ہے اس سے مرتبط ہے۔ گزشتہ آیت کا خلاصہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، جہاں پروردگار عالم صاحبان ایمان سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کر رہا ہے، اے ایمان لانے والو، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی عظیم خبر لے کر آئے تو اس کی چھان بین کرو، کہیں ایسا نہ ہو بربنائے جہالت تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں اپنے کیے پر تمہیں پچھتانا پڑ جائے، شرمندگی کرنا پڑے، شرمندگی کا اظہار کرنا پڑے۔ اسی سے مربوط ہے وَاعْلَمُوا، پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے جان لو۔ وَاعْلَمُوا یہاں پر گویا تنبیہ ہے، وارننگ ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ اَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ اَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، یہ وارننگ ہے، تمہارے درمیان جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے۔ اور آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لو یطیعکم فی کثیر من الامر، لو شرطیہ ہے، اگر اللہ کا رسول بہت سی چیزوں میں تمہاری اطاعت کرے، یعنی تمہاری بات کو مان لے، لعنتم، تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، زحمت میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے پسندیدہ بنایا اور تمہارے قلوب یعنی تمہارے دلوں کے لیے اس نے باعث زینت قرار دیا، یعنی تمہارے دلوں میں ایمان کو آراستہ کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر، فسق اور معصیت کو تمہارے لیے ناپسندیدہ قرار دیا۔ اس کے بعد اعلان ہو رہا ہے اولئک ھم الراشدون، در حقیقت یہی لوگ راہ راست پر ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے بعد کی آیت ہے فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، اور یہ چیزیں اللہ کی جانب سے فضل و نعمت ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ عزیزان محترم، اس آیہ کریمہ میں وَاعْلَمُوا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تنبیہ ہے اور یہ وارننگ ہے۔ لعنتم، لعنتم، عنت کہتے ہیں یعنی کسی رنج میں پڑ جانا، ہلاکت میں پڑ جانا، مصیبت میں پڑ جانا۔ اطاعت یعنی کسی کی بات کو بغیر چوں چرا کے قبول کر لینا، اور ہمیشہ اطاعت بڑے سے چھوٹے کی ہوتی ہے، یعنی چھوٹا جو ادنا ہوتا ہے وہ اپنے عالی کی، اپنے بلند تر کی، اپنے بزرگ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور یہاں پر کفر، فسوق اور عصیان،
3 لفظوں کا ذکر ہے۔ کفر کہتے ہیں انکار کو، یہاں کفر سے مراد خدا اور رسول اور ضروریات دین کا انکار۔ فسوق فسق کی جمع ہے، فسق یعنی کل بھی میں نے عرض کیا، فسق یعنی یہاں پر دائرہ اطاعت الہی سے بندے کا خارج ہو جانا، یعنی جب بندہ دائرہ اطاعت الہی سے خارج ہو جاتا ہے تو خود بخود وہ معصیت کی طرف چلے جاتا ہے۔ تو فسق یعنی دائرہ اطاعت الہی سے بندے کا خارج ہو جانا اور نکل جانا بسمت معصیت۔ اور عصیان یعنی مطلق گناہ، ہر گناہ، ہر گناہ کو معصیت کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں پر احادیث کی روشنی میں یہ تفسیر کی ہے کہ فسوق سے مراد یہاں پر جھوٹ ہے، کیونکہ کل جو گفتگو ہوئی تھی، اگر تمہارے درمیان میں فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو وہاں کوئی جھوٹا کوئی خبر لے کر آئے، تو یہاں پر بھی فسوق سے مراد جھوٹ ہے، اور عصیان سے مراد مطلق گناہ، ہر قسم کا گناہ ہے۔ اور یہ فرق معصیت اور فسق میں ہے۔ فسق کہتے ہیں دائرہ اطاعت سے خارج ہونا، معصیت یعنی مطلق گناہ۔ عزیزان محترم، یہاں پر جیسا کہ ہم نے اس آیہ کریمہ میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم گویا اعلان کر رہا ہے تمہارے درمیان میں رسول ہے، یعنی ایک حجدار ہے، ایک پروردگار عالم صاحبان ایمان کو، اصحاب رسول کو یہ وارننگ دے رہا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ جس وقت ولید ابن ابقا زکوٰۃ کو وصولنے کے لیے قبیلہ بنی مستلق کی طرف جاتا ہے، اور اس کی ذمہ داری تھی قبیلہ بنی مستلق جو رسول کے ہاتھوں پر یہ قبیلہ ایمان لایا تھا اور یہ اسلام پر قائم تھا، یہ قبیلہ نماز روزہ کے یہ لوگ پابند تھے۔ رسول نے ولید کو بھیجا اس قبیلے کی طرف جو مدینے سے باہر یہ قبیلہ رہتا تھا، جاؤ ان کا جو زکوٰۃ ہے، جو کھیتی باڑی کرنے کے بعد جو زکوٰۃ نکلتا ہے، اس زکوٰۃ کے مال کو لے آؤ۔ تو ولید ابن ابقا کی پرانی دشمنی تھی اس قبیلے سے، لہٰذا وہ جاتا ہے، وہاں کچھ نہیں کہتا ہے، پھر لوٹ کر آتا ہے، لوٹ کر آنے کے بعد رسول کے سامنے کہتا ہے وہ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، وہ مرتد ہو چکے ہیں، اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اتنا کہنا تھا، رسول کے پاس جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے وہ سب کے سب ایک مرتبہ ان کو غصہ آیا اور رسول سے یہ خواہش کرنے لگے، رسول پر یہ دباؤ ڈالنے لگے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس قبیلے کے خلاف، جنگ لڑنی پڑے گی ان کے خلاف۔ تو اس وقت یہ آیت جو آیہ نبا ہے نازل ہوئی اور یہ بتایا کہ دیکھو فاسق اگر کوئی خبر لے آئے تو اس کی چھان بین کرو، اگر بغیر چھان بین کے تم فیصلہ کر لو گے تو کسی قوم کو ضرر پہنچاؤ گے اور بعد میں اپنے کیے پر تمہیں پچھتاوا ہوگا، تم نادم ہو جاؤ گے، شرمندہ ہونا پڑے گا تمہیں۔ پھر اسی کے ادامہ اور اسی کے تسلسل میں یہ آیت ہے، جان لو تم جو اپنی اطاعت رسول سے کروانی چاہ رہے ہیں، بہت اہم گفتگو ہے عزیزان محترم، تمہارے درمیان کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ نعمت ہے، یہ رحمت ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے ان فیکم رسول اللہ، تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے۔ یہ وہ رسول ہے جو کچھ کہتا ہی نہیں، وہی کہتا ہے جو خدا کہتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور یہ کچھ کرتا ہی نہیں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اور صاحبان ایمان سے خطاب کر کے اللہ نے یہاں تک کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رہبر دینی جو معصوم ہیں،
جن کا رشتہ وحی سے جڑا ہوا ہے، جو کچھ کہتا ہی نہیں بغیر وحی الہی کے، وہ رحمت للعالمین تمہارے درمیان میں ہے، جس کا ڈائریکٹ خدا سے رشتہ ہے، وہ عظیم ہستی تمہارے درمیان میں ہے، تم اس کے باوجود بھی اپنی بات منوانا چاہتے ہو رسول سے؟ یعنی تمہاری ذمہ داری تو یہ ہے کہ تم رسول کی اطاعت کریں، رسول جو کہیں اس پر عمل کرنا ہے، رسول جن چیزوں کو بتایا ہے ان پر عمل کرنا ہے، ان باتوں کو ماننا ہے، بجائے اس کے تم رسول کی بات مانتے رسول پر تم یہ دباؤ ڈال رہے ہو کہ یا رسول اللہ، ولید نے جو خبر بنی مستلق کے قبیلے کے متعلق جو خبر ولید لایا ہے، اب تو ایکشن لینا پڑے گا، ہم کو بنی مستلق کے قبیلے کے خلاف جنگ لڑنا ہی پڑے گا، رسول پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو، جان لو، خبردار، وَاعْلَمُوا، جان لو تمہارے درمیان کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ رسول ہے۔ اور آگے فرماتا ہے لَوْ يُؤْتِيكُمْ فِي كَثِيرًا مِّنَ الْأَمْرِ، اگر یہ رسول بہت سی چیزوں میں تمہاری اطاعت کرے، یعنی تمہاری بات مان لے، لَعَنِتُّمْ، تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی تمہارا کام رسول کی اطاعت کرنا ہے، رسول کو مجبور کرنا نہیں ہے کہ ہماری بات مانو۔ البتہ پروردگار عالم نے رسول اسلام کو بعض مقامات پر یہ اختیار دیا ہے کہ جو آپ کے اصحاب ہیں ان سے مشورہ کرو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حکم ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے جنگ کے معاملات ہے، کسے سامنے جانا چاہیے، کسے پیچھے رہنا چاہیے، میمنہ کدھر ہو، میسرہ کدھر ہو، یہ جنگ کے ٹیکٹکس جو ہے، جنگ کے اصول جو ہے، جو فنون حرب و ضب، میدان میں کیسے مقدمہ لشکر کو کدھر رہنا ہے، کس کو سامنے رکھنا ہے، ان چیزوں کے متعلق رسول اسلام خود اصحاب سے مشورہ کرتے تھے۔ جنگ بدر میں مشورہ کیا رسول اسلام نے، جنگ احد میں مشورہ کیا، جنگ خندق اور خیبر میں مشورہ کیا، روایتیں موجود ہیں۔ جس طرح کہ جنگ خندق میں جناب سلمان فارسی نے مشورہ دیا ہے، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ خندق کھودی جاتی ہے، تو رسول اسلام نے جناب سلمان کے مشوروں کو قبول کیا۔ یہ اور بات ہے کہ رسول خود تم سے مشورہ طلب کرے تو اپنی بات پیش کیجئے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ رسول کو مجبور کریں کہ ہماری بات مانو۔ ہم چاہتے ہیں کہ قبیلہ بنی مستلق کے خلاف جنگ کرے، کیوں نہیں اٹھ رہے یا رسول اللہ؟ اٹھیے، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے سختی کے ساتھ، خبردار، تمہارے درمیان کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، معمولی ہستی نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، جس کا وحی سے ڈائریکٹ رشتہ ہے۔ اگر بہت سی چیزوں میں یہ رسول تمہاری اطاعت کرے، تمہاری بات مان لے، تو تم بہت سی مشکلوں میں پڑ جاؤ گے، لعنتم، یعنی تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، بہت سے مشکلات میں پڑ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، مگر پروردگار عالم نے یہاں سے وہ صاحبان ایمان جنہوں نے ایسا مشورہ نہیں دیا یا ایسا دباؤ نہیں ڈالا، ان کے لیے اعلان کر رہا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، مگر اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ قرار دیا، یعنی تمہارے لیے ایمان کو محبوب قرار دیا، یعنی ایمان کو تمہارے لیے پسندیدہ قرار دیا۔ جب تمہارے پاس ایمان ہے، ایمان یعنی توحید کا عقیدہ رکھنا، نبوت کا عقیدہ رکھنا، قیامت کا عقیدہ رکھنا، اس چیز کو، ان عقائد کو تمہارے لیے پسندیدہ قرار دیا۔ یہی نہیں بلکہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کیا، تمہارے دلوں کو پروردگار عالم نے ایمان سے زینت بخشا۔ تو عزیزان محترم، ایمان جو ہے ایک امر فطری ہے، توحید اور نبوت، قیامت کا یہ عقیدہ ایک امر فطری ہے۔
پروردگار عالم نے محبوب قرار دیا تمہارے دلوں کو، اور پروردگار عالم نے ایمان کے ذریعے تمہارے دلوں کو مزین کیا، یعنی زینت بخشا، آراستہ کیا۔ پھر پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کرہا یعنی ناپسند، مکروہ کہتے ہیں امر ناپسند کو۔ وَكَرَّهَ، پروردگار عالم نے تمہارے لیے کفر کو، فسوق کو، عصیان کو مکروہ قرار دیا، ناپسند قرار دیا۔ یہاں پر میں نے عرض کیا کفر سے مراد انکار ضروریات دین، خدا، رسول اور قیامت کے انکار کے ساتھ ضروریات دین کا انکار۔ فسوق، فسق کی جمع ہے، فسوق کہتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہو جانا۔ عصیان یعنی مطلق گناہ۔ اولئک هم الراشدون، جن کے دل ایمان سے آراستہ ہے، جو لوگ کفر اور فسق اور عصیان کو، معصیت کو ناپسند کرتے ہیں، وہی سچے اور حقیقت میں راہ راست پر ہے، وہی رشد یافتہ ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم، یہ اللہ کی جانب سے فضل ہے۔ کون سی چیز فضل ہے؟ یعنی ایمان کے ذریعے قلوب کا آراستہ ہونا اور کفر اور فسق و معصیت کو ناپسند قرار دینا، یہ چیزیں جو آپ میں موجود ہے، یہ اچھائیاں، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور یہ نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ آیتیں ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں رسول کی بات کو ماننا ہے، اور جو رسول کے راستے پر چلنے والے رہبر ہے، ان رہبروں کو ماننا ہے۔ آج بھی ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں جو لیبرل مسلم کہلاتے ہیں، بعض لوگ کہہ رہے ہیں شریعت میں یوں ہونا چاہیے تھا، یوں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کبھی کبھی ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں مولانا یوں ہوتا تو بہتر ہوتا۔ آپ کو یہاں پر احکام الہی میں مشورہ دینے کا حق نہیں ہے، یعنی اپنی رائے کو اسلام پر غالب کرنے کا، یعنی اپنی رائے کو تھوپنے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ حکم اسلام کو ماننا، یہی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ شریعت کے مقابل میں زانو ادب طے کر دو، شریعت کے سامنے، یعنی لفظوں کو بدل کر یوں کہوں، اپنی طبیعت کو شریعت کے سانچے میں ڈھال لو، نہ کہ شریعت کو اپنے طبیعت کی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں شریعت کو اپنی طبیعت کے سانچے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ کا دل کیا چاہتا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا پسند کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کیا چاہتا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، رسول کیا چاہتا ہے، اہل بیت کیا چاہتے ہیں، یہ ہے اسلام۔ اسی لیے پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ حبب الیکم الایمان، یعنی پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب قرار دیا اور مکروہ اور ناپسند قرار دیا کفر کو، فسق کو اور معصیت کو۔ یہی ایمان ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا ایمان کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا حل الایمان الا الحب والبغض، ایمان سوائے اس کے اور کیا ہے؟ محبت کرنا اور نفرت کرنا۔ مگر کس سے محبت کرنا؟ ان چیزوں سے محبت کرنا جن کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، نفرت کرنا ان چیزوں سے جن کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے قابل نفرت قرار دیا۔ محبت کرنا، حبب الیکم الایمان، ایمان سے محبت کرنا، نفرت کرنا کفر سے، فسوق سے، معصیت سے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، امام صادق علیہ السلام سے بھی ہے، امام باقر علیہ السلام سے بھی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ دین کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا حل الدین الا حب و بغض، دین تولا اور تبرہ، یعنی حب و بغض کے علاوہ کیا ہے؟
ان چیزوں سے کو دوست رکھو، ان چیزوں کو پسند کرو جنہیں خدا و رسول پسند کرتے ہیں، ان چیزوں سے نفرت کر رکھو، ان چیزوں سے بغض رکھو جن سے خدا و رسول نفرت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں پر تفسیر علی ابن ابراہیم میں اس حدیث کے ذیل میں، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ایک روایت ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں پر ایمان سے مراد محبت علی ابن ابی طالب ہے۔ حبب الیکم الایمان، ایمان سے مراد محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ کفر، فسوق اور معصیت سے مراد وہ تین ہیں جو مولائے کائنات کے مقابل ہیں، اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ایمان علی ہے، اسی لیے رسول نے فرمایا یا علی حبک الایمان، یا علی آپ کی محبت کا نام ایمان ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں۔ تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں یہ حدیث ہے، اور اسی طرح کافی میں بھی شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یہاں پر ایمان سے مراد محبت علی ہے، اور یہ تین چیزیں ہیں نا، یہ تین چیزوں سے مراد ان کی محبت ہے۔ اللہ نے ان کی محبت کو ناپسند قرار دیا ہے اور علی کی محبت کو پسندیدہ قرار دیا ہے، اور اس کو آپ یہ تفسیر باطنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہیں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اور آخر میں پروردگار عالم نے یہاں پر کہا ہے کہ دیکھو یہ محبت اچھائیوں سے، ایمان سے، اور یہ نفرت کفر سے، فسوق سے اور معصیت سے، یہ محبت، یہ نفرت، یہ فضلا من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ فضل و کرم ہے، یہ نعمت ہے، اور اللہ خوب ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ صاحب حکمت ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔